ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ اس وقت امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کا بڑا فیصلہ سنا دیا ہے، جس کے بعد ناظرین ایران نے امریکی سیٹلائٹس کو نشانے پر لے لیا ہے۔ ایران کی جانب سے بڑی دھمکی دی گئی ہے، کیا امریکہ کو ایران اندھیروں میں ڈبو سکتا ہے؟ کیا ایران کے پاس اینٹی سیٹلائٹ میزائلز موجود ہیں؟ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اس وقت صورتحال کافی زیادہ بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، عالمی مارکیٹ اس وقت بہت اوپر جا گئی چلی گئی، خاص طور پہ تیل کی۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ جانیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے اور معاملات خاص ایک کشیدہ ہو رہے ہیں۔ اس وقت ناظرین ہمارے پاس جو اپڈیٹس آ رہی ہیں اس نے یوں سمجھ لیجئے کہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک بڑی اور تباہ کن خوفناک جنگ کا طبل بجا دیا۔ ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات ایک اہم ترین میٹنگ کی ہے اور اس میٹنگ کے اندر جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں وہ ایران کے حوالے سے بالکل دو ٹوک اور واضح اعلان اس نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ نہ تو ہم ایران کو ان کا جو جنگی نقصان ہوا ہے وہ بھریں گے، نہ اسٹریٹ آف ہرمز پر ان کا کنٹرول تسلیم کریں گے، نہ ہی ایران کی جو ایٹمی ہتھیار یا پھر یورینیم افزودگی ہے اس کو قبول کریں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایران کی طرف سے بھیجی جانے والی تمام کی تمام سجیشنز کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب منگل کے روز وہ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، کہ منگل جو کل ہے، تو یہ جو میٹنگ ہے اس میں سچویشن روم کے اندر یہ میٹنگ ہوگی جہاں پہ ناظرین جو جنگی ہتھیاروں کے استعمال اور تمام تر جو اہم ترین کمانڈ ہے ان کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہوتا ہے، وہاں پر یہ میٹنگ ہوگی، اور اس میٹنگ کے اندر ایران پر حملے کا کہ کہاں کہاں سے ایران کو نشانہ بنانا ہے۔ اس وقت امریکہ کے جو تیور ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ ایک بڑا خوفناک حملہ ایران کے اوپر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ناظرین ایران کے اوپر کیے جانے والی اس کارروائی کے نتائج کیا ہوں گے؟ یہ بڑے خوفناک قسم کے سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ایران ہے اس نے بھی تیاریاں بڑے پیمانے پہ کر رکھی ہیں۔ اس وقت ناظرین ایک اور خبر بھی سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ فارس نیوز کے اوپر ایک ایران کے سابق IGRC کے کمانڈر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ایران ان کے تمام سیٹلائٹس کو تباہ کر دے گا۔ ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کیا SDAT یعنی کہ اینٹی سیٹلائٹ جو میزائلز ہیں وہ موجود ہیں؟ تو ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قائم میزائل جو ہے وہ اور سیمرغ دو ان کے میزائلز ہیں جو کہ جو راکٹس ہیں یہ خلا میں پہنچ چکے ہیں، خلا میں سیٹلائٹس لانچ کر چکے ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ، سیمرغ اور قائم 100۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایران انہی میزائلوں کے ذریعے ان راکٹس کا استعمال کرتے ہوئے سیٹلائٹس کو تباہ کرتا ہے تو یہ ایران کے لیے بھی بڑی خوفناک تباہی کا باعث بنے گا۔ ایک تو امریکہ اور اسرائیل بلیک آؤٹ ہو جائیں گے، وہاں پہ مکمل طور پہ اندھیرا چھا جائے گا، کیونکہ تمام تر نظام جو ہے وہ ان کا سیٹلائٹس کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے، اور وہاں پہ یوں سمجھ لیجیے کہ اندھا ہو جائے گا سارا سسٹم اگر ان کی جانب سے ان کو تباہ کر دیا گیا تو، جو کہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ اور اس سے بھی بڑا ہتھیار ان کے پاس زیر زمین وہ کیبلز ہیں زیر سمندر جو کہ یہاں سے گزر رہی ہیں، اگر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے تو بھی دنیا جو ہے وہ امریکہ کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ پریشر بلڈ کرے گی کہ وہ ایران پہ حملے بند کرے، کیونکہ اس سے ہر چیز جو ہے وہ کولیپس ہو جائے گی۔ تو یہ دو چار اہم ترین ویپنز ہیں ایران کے پاس اس معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ایران نے ناظرین اس وقت جو اپنے ہتھیار ہیں ان کے حوالے سے تو بالکل واضح کہا ہے کہ اب کے بار ہم جو حملے کریں گے یہ اس طرح کے ہتھیار ہوں گے جن کا پہلے کبھی بھی امریکہ نے مشاہدہ نہیں کیا ہوگا۔ پہلے ہم پرانے ہتھیار استعمال کرتے رہے اور اب ہم نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے۔ ناظرین اب جو خبر ہمارے پاس ایک اور سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آئی ہیں۔ رائٹرز کی جانب سے خبر بریک کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا جی سعودی عرب نے عراق کے اندر جو ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا ہیں ان کو اس جنگ کے دوران نشانہ بنایا ہے۔
ناظرین جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ کون کہاں سے کس پر حملہ کر رہا ہے، لیکن ابھی جو رائٹرز کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ F-16 جنگی طیاروں کے ذریعے F-16S طیارے جو ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ایران کے ہمائی یافتہ پراکسیز کے اوپر حملے جو ہے وہ سعودی عرب کی جانب سے کیے گئے اس جنگ کے دوران۔ پہلے تو انہوں نے مغربی میڈیا نے یہ انکشاف کیا کہ عرب امارات کی جانب سے حملے کیے گئے تھے، کیونکہ عرب امارات نے ایرانی جزیروں کے اوپر حملہ تب کیا تھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی کا اعلان کر چکے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو عرب ملک ہیں ان کی پوزیشن کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پہ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اس وقت جو متحدہ عرب امارات کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ سعودی عرب، عراق یا پھر یمن سے حملہ جو ہے وہ میرے جو پاور ہاؤس کے اوپر کیا گیا ہے، جو ایٹمی پاور پلانٹ جو ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے۔ تو یہ جو الزامات کا سلسلہ ہے اور اس کے بعد رائٹرز کی جانب سے یہ خبر آنی، جس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو سچویشن کا پتہ چلے گا کہ اس وقت سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں نہ صرف، بلکہ سعودی عرب جو ہے وہ اس جنگ سے بچتا بچاتا ایران کے ساتھ روابط میں بھی ہے، اور یہاں تک کہ متحدہ عرب امارات نے کوشش کی تھی کہ سعودی عرب، قطر، بحرین، ان تمام ممالک کو ملا کے تو ایک جوائنٹ جواب دے، ایک کولیشن کے اندر ایران کے اوپر اٹیک کرے، لیکن ان تمام ممالک نے عرب امارات کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی تھی۔ اور اب جو ہے الزامات تو یہ لگائے جا رہے ہیں جی کہ سعودی عرب جو ہے وہ اٹیک کرتا رہا ہے، جبکہ ناظرین اس بات کا انکشاف بھی مغربی میڈیا کر چکا ہے۔ امریکہ کا بڑا یعنی واشنگٹن پوسٹ ہے، وال اسٹریٹ جرنل ہے، ان کی جانب سے واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ عراق کا جو صحرا ہے وہاں پر نجف سے تقریباً 90 اور 100 کلومیٹر دور جو ہے وہ اسرائیل کے 2 خفیہ اڈے وہ پکڑے گئے، ایک تب پکڑا گیا، کل پکڑا گیا۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ عرب امارات کے اوپر، سعودی عرب کے اوپر حملے جو ہیں وہ یہاں سے کیے جا رہے تھے، یعنی معاملات جو ہیں ان کو اب مزید الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ یہ جو مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے اس میں وہ انوالو ہوں۔ لیکن ناظرین پاکستان چونکہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے، انہوں نے ایران کو سمجھایا بھی اس بارے میں کہ سعودی عرب کے اوپر وہ اٹیک نہ کرے، اور سعودی عرب کو بھی سمجھایا ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملوں میں جو ہے وہ ذمہ دار نہ بنے، کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر جو جنگی ماحول بن رہا ہے وہ بڑا خوفناک ہے۔ کوشش یہ ہو رہی ہے امریکہ کی جانب سے کہ کسی طریقے سے 2-4 اتحادی اس کے ساتھ مل جائیں اور وہ ایران کے اوپر ایک خوفناک حملہ کرے، لیکن ناظرین ایران کوئی ترنے والا تو ہے نہیں کہ بالکل ایزیلی اس کو یہ کھا جائیں گے۔ ایران جو ہے اس کا جواب دے گا، اور بڑا خوفناک جواب اس کا ہو سکتا ہے، خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں وہ اور اسرائیل کے لیے بڑا خوفناک ہوگا یہ۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔